بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ طالبان کابل کے سب سے قریبی شہر پہنچ گئے، 2 اضلاع پر قبضہ بھی کر لیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان تا استنبول ٹرین سروس کے آغاز کی تاریخ کا اعلان۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو چکا، صورتحال بگڑی تو پاکستان متاثر ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ گرمی میں شدت آتے ہی کراچی، حیدرآباد، پشاور اور ملتان سمیت ملک کے دیگر شہروں میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب اینٹونیو بلنکن سے اہم ملاقات۔ روس میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا سے کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی۔ امریکی افواج کا عراق شام سرحد پر ایران کی حمایت یافتہ ملائیشیا پر فضائی حملہ۔ پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس سیف کا کویت کا دورہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 5000 سے زائد قیدیوں کی سزائیں معاف کر دیں۔ خمیس مشید پر حوثیوں کے 4 حملے ناکام، 2 بیلسٹک میزائل اور 2 ڈرون تباہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغان طالبان کابل کے سب سے قریبی شہر پہنچ گئے، 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ امریکی فورسز کے انخلا کا عمل شروع ہونے کے بعد سے طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی جاری ہے اور اب تک انہوں نے افغانستان کے بڑے حصوں پر قبضہ جما لیا۔ تازہ ترین پیش قدمی طالبان کی جانب سے کابل کے نواح میں کی گئی ہے، جہاں انہوں نے کابل کے 2 قریبی اضلاع پر قبضہ کر لیا، جبکہ کابل کے قریب ترین شہر چاریکار پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے۔ افغان ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے کابل سے ملحقہ صوبے پروان کے 2 اضلاع سیاد گرد اور شنواری پر گزشتہ کچھ روز کے دوران قبضہ جما لیا ہے اور اب وہ کابل سے 63 کلومیٹر دور چاریکار شہر پہنچ چکے ہیں۔ چاریکار میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کی جانب سے کابل سے 50 کلومیٹر دور درہ غور بند پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر غور بند کے درے پر توجہ نہ دی گئی تو بہت جلد طالبان چاریکار شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان تا استنبول ٹرین سروس کے آغاز کی تاریخ کا اعلان۔ اسلام آباد، تہران اور ترکی کے درمیان کارگو ٹرین سروس کا آغاز 4 مارچ سے ہوگا۔ منصوبے کے ذریعے پاکستان کی بذریعہ ریلوے ٹریک یورپ تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے خطے میں تجارتی روابط بڑھانے کے لیے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر تینوں ممالک کے درمیان ٹرین سروس آپریشن کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تینوں ممالک نے اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس کی بحالی کے لیے اتفاق کیا ہے، جس کے بعد سروس اگلے ماہ آپریشنل کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے گزشتہ برس دسمبر میں استنبول میں اکنامک تعاون تنظیم کی اہم میٹنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی کے ریلوے حکام نے شرکت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے اور ساتھ ہی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بگڑی تو پاکستان متاثر ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے دورے کے موقع پر ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ افغان صدر کے امریکی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں اور ہم مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گرمی میں شدت آتے ہی کراچی، حیدرآباد، پشاور اور ملتان سمیت ملک کے دیگر شہروں میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کی پریشانی و تکلیف بڑھ گئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر شہری علاقوں میں 6 سے 8 اور دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ملتان سمیت صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں و نواحی علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی ہے اور کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کراچی اور حیدرآباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے اور طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ اس حوالے سے آرسا حکام نے بتایا ہے کہ تربیلا ڈیم کے 13 میں سے 7 یونٹ بند ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ڈیم سے 1400 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ یائر لیپیڈ نے اپنے امریکی ہم منصب اینتھونی بلنکن سے پہلی ملاقات کی۔ جرمن نشریاتی ادارے کے مطابق یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات شروع کرنے والا ہے۔ اسرائیل امریکی اور ایرانی حکومت کے مابین ممکنہ مذاکرات کے سخت خلاف ہے، جو بائیڈن انتظامیہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برعکس اسرائیل کی بجائے ایران پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے اور اس عالمی جوہری معاہدے کا دوبارہ حصہ بنانا چاہتی ہے، جس کی اسرائیل شدید مخالفت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا سے کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی اور 24 گھنٹوں میں 20,538 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں ایک دن میں کرونا سے اب تک کی سب سے زیادہ 144 اموات ہوئی ہیں۔ ادھر آسٹریلیا میں بھی کرونا کی ڈیلٹا قسم کا پھیلاؤ جاری ہے۔ سڈنی میں آج سے 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، جبکہ پڑوسی ملک نیوزی لینڈ میں بھی حکام الرٹ ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کرونا کیسز میں بھی اضافے کے بعد آج سے ملک بھر میں 7 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی افواج نے عراق شام سرحد پر ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملہ کیا، جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے بھی عراق شام سرحد پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ڈرون حملوں کے جواب میں کارروائی کی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف کارروائی کا حکم صدر جو بائیڈن نے دیا اور فضائی حملوں میں ملیشیا کے اسلحہ ذخیروں کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کے جہاز PNSF نے عالمی سمندروں میں تعیناتی کے تحت کویت کی بندرگاہ کا دورہ کیا۔ PNSF ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولیم کے سلسلے میں خلیج عدن، شمالی بحیرہ عرب اور خلیج عمان میں تعینات ہے اور خطے میں بحری سیکیورٹی برقرار رکھنے کے بین الاقوامی کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز نیوی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بندرگاہ آمد پر کویتی بحریہ کے جہاز کویت میں پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر اور کویت بحریہ کے افسران نے PNSF کا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 5000 سے زائد قیدیوں کی سزا معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے AFP کے مطابق آیت اللہ خامنئی کے ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق سزائیں معاف کرنے کا اعلان امام رضا کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ بیان میں ان 5156 قیدیوں کی شناخت کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے جن کی سزائیں معاف یا ان کی سزاؤں میں تخفیف کر دی گئی ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے اتوار کو ایران نواز حوثی ملیشیا کے 2 ڈرون اور 2 بیلسٹک میزائل حملے ناکام بنا دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عرب اتحاد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خمیس مشیط کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے 2 ڈرونز کو رستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اتوار کو رات گئے حوثیوں نے خمیس مشیط پر بیلسٹک میزائلوں سے یکے بعد دیگرے 2 حملے کیے۔ دونوں بیلسٹک میزائل رستے میں تباہ کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے سنیچر کی رات اور اتوار کی صبح سعودی عرب پر ایران کے حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے 3 ڈرون حملے بھی ناکام بنا دیے تھے۔ حوثی ملیشیا کی جانب سے مسلسل سعودی عرب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاہم اتحادی فورسز نے ان حملوں کو بروقت ناکام بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔